بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ دنیا شاید مجھ جیسی لڑکیوں کے لیے بنی ہی نہیں ہے، زویا روز اپنے دل میں یہی کہتی تھی جب وہ درگاہ کے دروازے پر چھوٹا سا ٹھیلا لگا کر اگربتی، دیے اور چھوٹی چھوٹی چادریں سجاتی تھی۔ اس کے ہاتھ بار بار کانپتے تھے، ٹھنڈ سے نہیں بلکہ اندر کے خوف سے۔ خوف کہ آج کتنے تانے سننے کو ملیں گے، کتنی نظروں سے اپنی عزت کو بچانا پڑے گا، اور کتنے وقت کی بھوک اپنے اندر دبا کر پھر سے اپنی چھوٹی بہن مریم کے لیے مسکراہٹ سجانی پڑے گی۔ زویا کی عمر بمشکل 18 سال تھی، مگر آنکھوں میں ایسا دکھ چھپا تھا جیسے صدیوں کے طوفان دیکھ لیے ہوں۔ ماں تو کب کی دنیا سے چلی گئی تھی، اور باپ زندہ ہو کر بھی ایک لاچار جسم بن چکا تھا جو بستر پر پڑا صرف زخم دیتا تھا۔ کیوں پیدا کیا تھا مجھے؟ اگر یوں ہی درگاہ کے دروازے پر بیٹھنا تھا تو ماں کی قبر میں ہی دفن ہو جاتی اس دن، وہ سوچتی، مگر پھر جیسے ہی مریم کا معصوم چہرہ آنکھوں کے سامنے آتا سب شکوے دب جاتے۔ اس کی چھوٹی بہن ہی اب اس کے جینے کی وجہ تھی۔ صبح صبح جب دنیا اپنے آرام دہ بستروں سے نکلتی، زویا اپنے ٹوٹے جوتے پہنتی، گٹھری میں اپنی تھوڑی سی چیزیں سمیٹتی اور درگاہ کے دروازے کی طرف نکل پڑتی۔ راستے میں گزرتے لوگ عجیب نظروں سے دیکھتے، عورتیں سرگوشی کرتیں، یہ وہی لڑکی ہے نا جس کی ماں مر گئی، اب تو مردوں کے بیچ بیٹھتی ہے۔ مرد آنکھوں ہی آنکھوں میں تولتے، یہی ہے نا وہ، خوبصورت ہے، اگر بتی بیچنے کے بہانے دیکھتی ہے سب کو۔ زویا کے قدم اور نظریں زمین میں گڑ جاتی مگر رکتی نہیں۔ وہ جانتی تھی کہ اگر ایک دن بھی کام نہ کیا تو رات کو مریم بھوکی سوئے گی اور باپ گالیوں کے ساتھ مار بھی دے گا۔ درگاہ کے دروازے پر پہنچ کر وہ اپنے کپڑے جھاڑتی، ایک چھوٹا سا کپڑا بچھا کر دیے، اگربتی اور وہ چادریں سجاتی جو درگاہ پر چڑھانے کے لیے لوگ خریدتے تھے۔ پہلا گاہک اکثر ایک بوڑھی عورت ہوتی جو چادر لینے آتی۔ بیٹی سستی چادر دینا، میرے پاس پیسے کم ہیں۔ زویا خاموشی سے وہی سب سے بہتر چادر نکالتی اور مسکرا کر کہتی، آپا آپ دعا دے دینا بس، اور وہ عورت چادر لے کر چلی جاتی۔ زویا کے حصے کے چند سکے اس کے ہاتھ میں چھوڑ جاتی، مگر ہر گاہک ایسا نرم دل نہیں ہوتا تھا۔ اکثر مرد چالاکی سے مسکرا کر کہتے، کیا سستے میں کچھ خاص مل سکتا ہے؟ کیوں نہ تمہیں ہی خرید لیں ساری عمر کے لیے؟ زویا کی آنکھیں بھیگ جاتی مگر زبان بند رہتی۔ درگاہ کی چوکھٹ پر بیٹھ کر گناہ نہیں کرتی تھی وہ، مگر لوگوں کے دل میں اس کے لیے عزت کہا تھی۔ سچ ہی کہا ہے کسی نے، غریب کی کوئی عزت نہیں ہوتی، اور وہ باپ جو کبھی ماں کے مرنے کے بعد خود اس کا سہارا بن سکتا تھا اب اس کا سب سے بڑا تانا بن گیا تھا۔ جب شام ڈھلتی، زویا گھر لوٹتی تو دروازہ کھولتے ہی باپ کی آواز گونجتی، آ گئی؟ کیا کما کے لائی ہے، یا آج بھی لوگوں کی آنکھیں اور باتیں سمیٹ کر لائی ہے؟ زویا خاموشی سے پیسے اس کے سامنے رکھ دیتی۔ اتنے تو میں 2 منٹ میں کما لوں اگر میرا جسم سلامت ہوتا۔ زویا اپنے آنسو اندر پیتی اور مریم کی طرف دیکھتی جو کونے میں چھپی اپنی گڑیا سے کھیلنے کا بہانہ کرتی، مگر آنکھوں میں سب سمجھتی تھی۔ ماں کے بعد زویا کی سب سے بڑی فکر تھی مریم۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ مریم بھی اس گندی دنیا کا سامنا کرے۔ اسے اسکول بھیجنا، اسے اچھا لباس دینا، یہ سب خواب تھے جو وہ اپنی گٹھری میں چھپا کر رکھتی تھی۔ جب مریم سو جاتی، زویا اس کے سر پر ہاتھ پھیرتی اور خود سے کہتی، دیکھ مریم، ایک دن میں تجھے اس گندگی سے نکال لوں گی، تجھے وہ دنیا دکھاؤں گی جہاں کوئی ہماری مجبوریوں پر ہنسے گا نہیں۔ رات کو جب سب سو جاتے، زویا چپکے سے کھڑکی کھول کر آسمان دیکھتی، ماں کا نام لے کر روتی، ماں کہاں ہو؟ دیکھو نا ماں، تیری زویا تھک گئی ہے، اب نہیں سنبھلتا ماں، کوئی آ جائے جو اس اندھیری رات میں مجھے روشنی دے۔ یہ وہ دعائیں تھیں جو کسی انجانی دنیا میں سنی جا رہی تھی، لیکن زویا اس راز سے بے خبر تھی۔ اسے کیا خبر کہ اس کے آنسو دیکھنے والا، اس کی دل کی پکار سننے والا کوئی انسان نہیں، کوئی اور مخلوق ہے جو درگاہ کے سائے میں اس کی دعاؤں کو سن رہا ہے۔ مگر تب تک زویا کی دنیا صرف مریم تھی، بیمار باپ کی گالیاں تھیں اور درگاہ کے دروازے پر گزرنے والے لوگوں کی تیز آنکھیں تھیں۔ ایک دن مریم نے زویا کے پاس آ کر معصومیت سے پوچھا، آپا کیا ہم کبھی امیر ہوں گے؟ کیا بابا چلنے لگیں گے؟ کیا مجھے بھی اسکول کی کتابیں ملیں گی؟ زویا نے مریم کو زور سے سینے سے لگا لیا، آنکھوں کے آنسو چھپا کر بولی، ضرور مریم، ایک دن ہم بھی خوش رہیں گے، اللہ ضرور سن لے گا۔ زویا کی یہی امید اسے ہر روز درگاہ کھینچ لاتی تھی۔ ہر روز وہ اپنے ٹھیلے پر بیٹھتی، دعا کرتی اور اپنی دنیا میں گم رہتی۔ اسے کیا خبر
کہ ایک روز اسی درگاہ کے دروازے پر ایک مسافر آئے گا جو اس کی دنیا بدل دے گا، جو اس کی آنکھوں سے آنسو چرا لے گا، اور وہ مسافر کوئی عام انسان نہیں ہوگا۔ رات کی سیاہی ہر طرف پھیل چکی تھی۔ آسمان پر ٹمٹماتے ستارے بھی زویا کی تنہائی اور دکھوں کے گواہ بنے خاموش کھڑے تھے۔ زویا صحن کے کونے میں بیٹھی مٹی گوندنے میں مگن تھی۔ اس کے کمزور ہاتھ بار بار کانپ جاتے، انگلیوں میں چھالے پڑ چکے تھے، مگر وہ جانتی تھی کہ اگر یہ دیے نہ بنے تو کل درگاہ پر کیا بیچے گی۔ مٹی کے ہر لمس کے ساتھ ماں کی یاد کا درد بھی اس کے سینے میں انگاروں کی طرح دہکتا تھا۔ آنکھوں سے بہتے آنسو مٹی میں جا گرتے، جیسے اس کی زندگی کی ہر خوشی بھی اسی مٹی میں دفن ہو گئی ہو۔ ماں کی وہ شفیق ہستی یاد آتی جو زندگی کے ہر طوفان میں اسے ڈھارس دیتی تھی، جو راتوں کو جاگ جاگ کر دیے بناتی اور زویا کے بچپن کے آنسو پوچھتی تھی۔ بیٹی صبر کر، اللہ بڑا کارساز ہے۔ مگر اب وہ ماں نہیں تھی اور صبر کے پیمانے چھلکنے لگے تھے۔ رات کا کچھ حصہ دیے بناتے بناتے وہ جانے کب چپکے سے رونے لگتی، اپنے دکھوں کی کسی سے فریاد نہ کرتی، بس ماں کی تصویر دیکھ کر دل کا بوجھ ہلکا کرتی اور سو جاتی۔ جب اذان فجر کی آواز گونجتی تو وہ اٹھ کر جلدی جلدی چولہے پر دال چڑھاتی تاکہ بیمار باپ اور مریم کے لیے کچھ بنا لے، پھر خود بھی رات والی ٹھنڈی روٹی کا ایک نوالا بنا کر کھاتی کہ شاید دن بھر کام کرنے کی ہمت آ جائے۔ جب دھوپ نکلنے لگتی تو چھت پر جا کر رات کے بنائے گئے دیے سنبھالتی، بڑی احتیاط سے کہ کہیں ان میں سے کوئی ٹوٹ نہ جائے۔ ہر دیا اس کے خوابوں کی طرح نازک تھا، جو غربت کی آندھی میں پل پل بکھرنے کے قریب رہتا۔ پھر جلدی جلدی ایک بوسیدہ تھیلی میں دیے رکھتی، مریم کی پیشانی چومتی اور باپ کی تلخ نگاہوں سے بچتی ہوئی درگاہ کا راستہ پکڑ لیتی۔ دل میں ہزاروں درد لیے، خالی جیب، جھکی نظریں اور بکھرے خواب لیے، وہ ہر صبح اسی امید پر نکلتی کہ شاید آج کے دیوں سے کچھ روپے بن جائیں اور اس کے گھر کا چولہا جل جائے۔ آج بھی وہ معمول کے مطابق درگاہ کے دروازے پر آ کر بیٹھی تھی، اپنے گاہکوں کی منتظر کہ کوئی ہے جو کچھ خریدے، مگر ہر کوئی اسے نظر انداز کر کے گزر رہا تھا۔ ایک نوجوان خاموشی سے کچھ دیر درگاہ کے صحن میں بیٹھا رہا، پھر آہستہ سے اٹھا اور زویا کے ٹھیلے کے قریب آیا۔ زویا نے چونک کر اسے دیکھا، مگر نظریں فوراً جھکا لی۔ وہ مٹی گوندنے والے ہاتھوں کو چادر کے پلو سے صاف کرنے لگی، جیسے اپنا فقر چھپانا چاہتی ہو۔ نوجوان نے ٹھیلے پر سے چند اگربتیاں چنی، ایک دیا بھی لیا اور وہیں قریب بیٹھ کر ان اگربتیوں کو جلانے لگا۔ دھوئیں کی لکیر آسمان کی طرف جا رہی تھی اور زویا نظریں جھکائے بیٹھی رہی۔ جیسے ہی وہ اگربتی جلا کر واپس آ کر اس کے قریب بیٹھا، زویا کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس کی کبھی ہمت نہ ہوتی کہ کسی غیر مرد کے اتنا قریب بیٹھے، مگر آج نہ جانے کیسا وقت تھا کہ وہ انکار بھی نہ کر سکی۔ نوجوان نے بڑے نرم لہجے میں کہا، آپ کو کافی عرصے سے دیکھ رہا ہوں یہاں، آپ روز یہاں دیے اور اگربتیاں بیچتی ہیں؟ زویا کی سانس جیسے رک سی گئی۔ وہ تو کبھی کسی سے ایک لفظ زیادہ نہ بولتی تھی۔ نظریں جھکائے جھکائے اس نے دھیرے سے سر ہلایا۔ نوجوان کے لہجے میں نہ جانے کیسی نرمی تھی کہ وہ سن کر آنکھیں جھپکنے لگی۔ پھر اس نے ہمت کر کے آہستگی سے کہا، جی بس یہی روزی ہے ہماری۔ نوجوان کی آنکھوں میں حیرت اور دکھ اتر آیا۔ آپ اکیلی اتنی محنت کرتی ہیں، آپ کے گھر میں اور کون ہے؟ زویا کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ اپنے باپ کی بیمار، غصے سے بھری شکل، مریم کی بھوکی آنکھیں، سب ایک ساتھ یاد آ گئیں۔ آنکھیں نم ہو گئیں، مگر وہ جلدی سے سنبھل گئی۔ اس نے اپنی نم آواز میں کہا، میرے بابا فالج کے مریض ہیں، اور میری ماں بھی یہی کام کرتی تھیں جب تک زندہ تھیں۔ اب وہ نہیں رہیں تو سب بوجھ میرے سر پر ہے۔ یہ کہہ کر زویا نے اپنی سبز گہری آنکھوں سے ایک پل کے لیے اس نوجوان کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر حیرانی اور افسوس کی پرچھائیاں تھیں۔ زویا کی رنگت سفید نہیں تھی، وہ گندمی تھی، جیسے مٹی کی گڑیا ہو، لیکن اس کی وہ سبز گہری آنکھیں جن میں چھپے درد کے سمندر تیرتے تھے، اس کے حسن کو مکمل کرتے تھے۔ اس کے چہرے کے گرد جھولتے گھنگریالے سیاہ بال بار بار آنکھوں پر آتے تھے، جنہیں وہ جلدی سے چادر کے پلو میں چھپا لیتی کہ کہیں کوئی اس کے حسن کو دیکھ نہ لے۔ آج بھی اس نے پرانی سی سلیٹی چادر اوڑھ رکھی تھی، جسے وہ بار بار سر پر درست کرتی، کبھی چہرے پر ڈالتی، کبھی پلو سے پسینہ پونچھتی۔ اس کے اندر کی حیا اور ڈر اس کے چہرے سے عیاں تھا۔ وہ اپنے آپ میں سکڑی سمٹی بیٹھی تھی، جیسے اس صحن میں سب سے چھوٹی اور مظلوم ہو۔ نوجوان نے شاید اس کی نظریں پڑھ لیں، اس کی خاموشی میں چھپے طوفان کو محسوس کیا۔ اس نے افسوس بھری نظر سے زویا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، مجھے نہیں معلوم تھا
آپ اتنا سب جھیل رہی ہیں، آپ بہت حوصلے والی ہیں۔ زویا اس تعریف پر بھی شرمندہ ہو گئی، کیونکہ اسے اپنے جینے پر کوئی فخر نہیں تھا، وہ تو بس جینے کی مجبوری میں سانس لے رہی تھی۔ اس نے دھیرے سے کہا، صاحب، ہم غریبوں کے پاس حوصلہ نہیں ہوتا، بس مجبوری ہوتی ہے۔ ماں کی قبر پر وعدہ کیا تھا کہ مریم کو بھوکا نہیں سونے دوں گی۔ یہ کہتے کہتے اس کے ہونٹ کپ کپانے لگے۔ وہ جلدی سے اپنی چادر کے پلو سے آنکھیں پوچھنے لگی کہ اس کی کمزوری کوئی نہ دیکھے۔ نوجوان خاموشی سے بیٹھا رہا اور زویا کے دل میں یہ خوف بار بار سر اٹھانے لگا کہ کہیں محلے والوں کی باتیں سچ تو نہیں ہو رہی، کہیں یہ شخص بھی اس کی غربت کا تماشا تو نہیں دیکھ رہا۔ زویا کو باپ کی جھڑکیاں، تانے اور محلے کے لوگوں کی نظریں یاد آ گئیں، جو اکثر کہتے تھے کہ یہ لڑکی درگاہ کے باہر بیٹھ کر مردوں کو لبھاتی ہے۔ اس ڈر سے اس نے اور زیادہ اپنا چہرہ چادر میں چھپا لیا اور سر جھکا لیا۔ دل ہی دل میں سوچنے لگی، یا اللہ، یہ کون ہے؟ کیوں میرے دل میں اس کی نرمی اتر رہی ہے؟ کہیں یہ بھی سب کی طرح میرا مذاق تو نہیں اڑا رہا؟ مگر اس نوجوان کے لہجے کی سچائی نے زویا کے دل میں کچھ لمحے کو ایک عجیب سا سکون بھی اتار دیا تھا، جو برسوں بعد کسی اجنبی کی صورت اس کے قریب آیا تھا۔ اگلے دن جب زویا حسب معمول درگاہ کے صحن میں اپنا سامان ترتیب دے رہی تھی، اس کی نظریں بار بار دروازے کی طرف اٹھ رہی تھیں۔ نہ جانے کیوں دل میں ایک عجیب سا انتظار تھا۔ کل کی ملاقات کے بعد دل میں ایک انجان سی بے قراری سی رہنے لگی تھی۔ اچانک اسے وہی سفید پوش نفیس سا نوجوان دور سے آتا دکھائی دیا۔ زویا کا دل جیسے ایک دم دھڑک اٹھا، مگر فوراً اس نے نظریں جھکا لیں اور اپنے دیے سنوارنے لگی۔ وہ اپنے دل کو سمجھانے لگی کہ کیا پتہ وہ مجھ سے ملنے نہ آیا ہو، شاید درگاہ پر ویسے ہی دعا کے لیے آتا ہو۔ مگر وہ نوجوان سیدھا زویا کے ٹھیلے کے پاس آیا اور ایک خوبصورت سا کپڑے کا تھیلا اس کے سامنے رکھ دیا۔ زویا نے چونک کر دیکھا، دل میں خوف اور حیرت کا طوفان برپا ہو گیا۔ یہ کیا ہے؟ اس نے ہکلاتے ہوئے پوچھا۔ نوجوان نے مسکرا کر بڑے پیار اور نرمی سے کہا، کھولو تو صحیح، دیکھو تو صحیح۔ زویا نے کانپتے ہاتھوں سے تھیلا کھولا تو اس میں ایک جوڑا نیا جوتا تھا، جو بازار کے مہنگے اور خوبصورت جوتوں میں سے تھا۔ زویا کی آنکھوں میں ایک لمحے کو خوشی کی چمک سے آ گئی، مگر فوراً اس خوشی پر خوف کا پردہ چھا گیا۔ وہ کئی سالوں سے اپنے لیے کوئی نئی چیز نہیں خرید سکی تھی۔ اس کے پاؤں کی جوتی تو کب کی گھس چکی تھی، مٹی اور دھول اس کے پاؤں کا لباس بن چکے تھے، مگر اب اس کے سامنے رکھا یہ تحفہ اس کے دل میں کئی سوال کھڑے کر رہا تھا۔ یہ کیوں لایا؟ اسے کیسے خبر ہوئی کہ میرے پاس پہننے کے لیے جوتی نہیں؟ زویا کے دل میں سوالوں کی گونج تھی۔ نوجوان نے شاید اس کی خاموشی کو سمجھ لیا تھا، بولا، کل جب آپ جا رہی تھی میں نے دیکھا تھا آپ کی جوتی کی حالت، مجھے اچھا نہیں لگا۔ آپ اتنی محنت کرتی ہیں، آپ کو حق ہے کہ آپ کے پاؤں تکلیف نہ اٹھائیں۔ زویا کا دل بھر آیا، آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے، مگر وہ جلدی سے چہرے کا رخ موڑ گئی کہ کہیں اس کے جذبات عیاں نہ ہو جائیں۔ صاحب، یہ میں نہیں لے سکتی، میرے باپ بہت غصہ کریں گے اور… اس نے بمشکل الفاظ ادا کیے، آواز لرز رہی تھی۔ نوجوان نے آہستگی سے کہا، آپ کا باپ ناراض ہو یا ناخوش، کم از کم آپ کے پاؤں کی تکلیف تو کم ہو جائے گی۔ میں آپ کا کوئی دشمن نہیں ہوں، یقین جانیے، بس دل نے کہا کہ آپ کے لیے کچھ کروں سو لے آیا۔ زویا کو نہ جانے کیوں اس کی باتوں میں سچائی لگ رہی تھی، مگر پھر بھی دل میں عجیب سی کشمکش شروع ہو گئی۔ اگر ابا نے دیکھ لیا تو کیا کہیں گے؟ وہ تو مجھے ویسے ہی بد چلن سمجھتے ہیں، روز تانے دیتے ہیں کہ مردوں سے نظر ملا کر بیٹھتی ہوں۔ اگر انہیں پتہ چل گیا کہ کسی مرد نے جوتے دیے ہیں تو مار ڈالیں گے۔ زویا نے دل ہی دل میں کئی سوچیں کی، پھر آہستہ سے بولی، صاحب آپ کی مہربانی، مگر میں نہیں لے سکتی، لوگ باتیں بنائیں گے اور میرے والد، وہ تو مجھے جینے بھی نہیں دیں گے۔ یہ کہہ کر اس نے جوتے والا تھیلا واپس نوجوان کی طرف بڑھا دیا، مگر اس کے دل کی حالت عجیب تھی۔ ایک طرف دل خوش تھا کہ برسوں بعد کسی نے اس کی تکلیف کو محسوس کیا، دوسری طرف وہ ڈر رہی تھی کہ اگر کسی کو علم ہو گیا تو اس کی زندگی اور مشکل ہو جائے گی۔ نوجوان نے بھی محسوس کیا کہ زویا کس اذیت میں ہے۔ اس نے نرمی سے کہا، آپ کی عزت کا پاس مجھے بھی ہے، میں آپ کی مجبوری سمجھ سکتا ہوں، اگر آپ نہ لینا چاہیں تو میں زبردستی نہیں کروں گا، مگر جان لیں کہ کسی کا درد بانٹنے سے عزت کم نہیں ہوتی۔ زویا اس کی بات پر کچھ نہ بولی، بس خاموش ہو گئی۔ اس کی آنکھیں جھکی تھیں، مگر دل میں ایک ایسی جنگ چل رہی تھی جو اس کے وجود کو ہلا رہی تھی۔ کاش ماں ہوتی تو اس سے پوچھتی کہ ماں، کیا میں یہ جوتے لے لوں؟ ماں، کیا کوئی اجنبی خیر خواہ ہو سکتا ہے؟
پھر نہ جانے کیوں دل کے کسی کونے سے آواز آئی، لے لے زویا، اللہ نے تیرے لیے کسی کو وسیلہ بنایا ہے۔ مگر اگلے ہی پل وہ ڈر گئی۔ نہیں، ابا کو کیسے سمجھاؤں گی، وہ تو مار ڈالیں گے، کہیں گے کسی مرد کی چیز لی ہے۔ کچھ سوچ کر زویا نے لمبی سانس لی، اپنے آنسو چھپائے اور آہستہ آہستہ جوتوں والا تھیلا اپنے قریب کر لیا۔ پھر اپنی سادہ زبان میں بولی، صاحب میرا نصیب ایسا ہے، مجھے شاید ان پھٹے پرانے جوتوں کے ساتھ ہی زندگی گزارنی ہے، لیکن میں آپ کا یہ تحفہ قبول کرتی ہوں، بس دعا کریں کہ میری عزت بنی رہے۔ یہ کہہ کر زویا نے اپنی مٹی میں لت پت پاؤں چھپا لیے اور چادر کا پلو چہرے پر ڈال لیا، مگر اندر کہیں دل کے نہا خانے میں وہ جوتے اور وہ مہربانی ہمیشہ کے لیے نقش ہو چکی تھی۔ نوجوان چند لمحے خاموش بیٹھا رہا، اس کے بعد آہستہ سے مسکرا کر اٹھا اور دور درگاہ کے صحن میں جا بیٹھا۔ زویا نے اسے جاتے دیکھا اور اس کی آنکھوں میں چھپی دعا کو اپنے دل میں بسا لیا۔ دل میں پہلی بار احساس جاگا کہ شاید دنیا میں سب ایک جیسے ظالم نہیں ہوتے، مگر پھر بھی خوف کے سائے اس کی مسکراہٹ پر حاوی رہے۔ شام کو جب زویا درگاہ سے واپس گھر پہنچی تو اس کے دل کی دھڑکنیں جیسے تیز ہو گئی تھیں۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ اس کے باپ کی نظروں سے کچھ بھی اوجھل نہیں ہوتا، اور آج تو اس کے پاؤں میں وہ نئے جوتے تھے جو اس کی غربت کی دنیا میں جیسے کسی خواب کی طرح تھے۔ دروازہ کھولتے ہی اس کی نظریں اپنے باپ کی طرف اٹھیں جو چارپائی پر بیٹھا پان چبا رہا تھا اور ہر آتی جاتی نظر پر شک بھری نظر ڈال رہا تھا۔ زویا کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے نظریں جھکائیں اور جلدی سے کمرے میں گھس گئی۔ اندر جا کر اس نے کپڑے بدلے اور فوراً چھت پر جا پہنچی جہاں مریم پہلے ہی مٹی گوندھ رہی تھی۔ زویا نے ایک نظر ادھر ادھر دیکھ کر جیسے اپنے دل کو تسلی دی، پھر آہستگی سے کہا، مریم پانی لا دے، بڑی پیاس لگی ہے۔ مریم پانی لینے گئی تو زویا نے جلدی جلدی اپنا سامان سمیٹنا شروع کیا تاکہ کچھ دیر میں دیے بنانا شروع کرے۔ ابھی وہ اپنے خیالوں میں گم تھی کہ مریم ہاتھ میں پانی کا لوٹا لے کر آئی اور لاڈ سے ہنستے ہوئے بولی، آپی یہ جوتے تو بڑے پیارے ہیں، کہاں سے لیے؟ زویا کے دل پر جیسے کسی نے ہتھوڑا مار دیا ہو، وہ ایک دم چونک گئی، نظریں سختی سے مریم پر جما دیں اور گھبراہٹ میں جلدی سے بولی، چپ مریم، خدا کا واسطہ ہے یہ بات ابا کے سامنے مت کرنا، سن لیں گے تو قیامت آ جائے گی۔ مریم معصومیت سے بولی، پر آپی اتنے اچھے جوتے، آپ تو کہتی تھی ہمارے پاس تو روٹی کے بھی پیسے نہیں، پھر؟ زویا کا دل بھر آیا مگر وہ ہونٹ بھیج کر رہ گئی۔ دل میں خوف کا طوفان چل رہا تھا۔ رات کا اندھیرا پھیلنے لگا تھا، باپ چارپائی پر پڑا بڑبڑا رہا تھا۔ زویا نے دعا مانگی کہ بس وہ جوتے اس کی نظر میں نہ آئیں، مگر قسمت نے شاید اس دن زویا کا امتحان لینا تھا۔ صبح فجر کے وقت جب زویا درگاہ پر جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی، اس نے چادر اچھی طرح اوڑھی، پلو سے اپنے پاؤں چھپانے کی کوشش کی اور جوتے پہن لیے۔ ابھی وہ دروازے سے نکلنے ہی والی تھی کہ اچانک اس کا باپ کھانسنے کے بہانے بولا، او زویا ذرا رک، کہاں جا رہی ہے؟ زویا کے قدم جیسے زمین میں دھس گئے۔ درگاہ جا رہی ہوں بابا، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ باپ کی نظریں اس کے پاؤں پر پڑی تو وہ ایک دم دھاڑ مار کر بولا، یہ جوتے کہاں سے آئے؟ بتا، کہاں سے لائی یہ شان و شوکت؟ کون مردود ہے جو تجھے چیزیں لا کر دے رہا ہے؟ زویا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ سچ بولنا چاہتی تھی مگر ڈر سے زبان کفل ہو گئی۔ بولتی کیوں نہیں؟ بتا کس کی دی ہوئی خیرات ہے؟ باپ کے تانے تیر بن کر لگ رہے تھے۔ بابا اللہ کی قسم میں نے کچھ نہیں کیا، زویا روتے ہوئے بولی، لیکن اس کے باپ کا پارا چڑھ چکا تھا۔ جھوٹی، ذلیل کر کے دم لے گی کیا؟ روز درگاہ پر جا کر کس سے ملتی ہے تو؟ بتا، بول۔ یہ کہتے کہتے اس نے زویا کو گریبان سے پکڑ لیا، اس کے بال کھینچے، گالوں پر تمانچے مارے اور زویا کے اندر جیسے ساری ہمت ٹوٹ گئی۔ کئی بار گرنے کے بعد زویا کسی طرح خود کو سنبھالتی، چادر کو بار بار سر پر لانے کی کوشش کرتی، مگر باپ کا ہاتھ پھر چہرے پر پڑتا۔ مریم ایک کونے میں سہم کر رو رہی تھی مگر کچھ کہنے کی ہمت نہیں تھی۔ زویا کے پاؤں سے جوتے بھی اتر گئے تھے اور آنکھوں سے آنسو بھی تھمتے نہیں تھے۔ آخر کار باپ تھک ہار کر چارپائی پر گرا اور زویا چپکے سے دیوار کے سائے میں بیٹھ گئی۔ دل میں ایک ہی خیال تھا، کاش میں پیدا ہی نہ ہوتی یا مر جاتی اس ماں کے ساتھ جو مجھے چھوڑ گئی۔ کافی دیر بعد جب دروازہ کھلا اور روشنی باہر سے اندر آئی تو زویا نے سر پر چادر لی اور بغیر جوتوں کے ہی درگاہ کی طرف نکل گئی۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں، دل زخمی اور قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ درگاہ پر پہنچی تو اپنا سامان رکھ کر خاموشی سے ایک کونے میں جا بیٹھی۔
دل اتنا بوجھل تھا کہ رونا بھی مشکل لگ رہا تھا۔ وہ سجدے میں جا کر رو پڑی، یا اللہ کب ختم ہوگا یہ ظلم، کب بدلے گا میرا نصیب۔ تبھی اسے ایسا لگا جیسے کوئی اس کے پاس آ کر بیٹھا ہو۔ اس نے سر اٹھایا تو حیرت سے دیکھا، وہی سفید لباس میں ملبوس نوجوان خاموشی سے اس کے قریب بیٹھا تھا، آنکھوں میں گہری فکر اور نرمی لیے۔ زویا کا ضبط ٹوٹ گیا، وہ غصے اور درد سے بولی، میں نے کہا تھا نا، مت کرو مجھ پر احسان، دیکھو میرے باپ نے مجھے کس حال میں پہنچا دیا، ظالم ہے وہ، تم کیا جانو میرے گھر کا حال۔ نوجوان خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، اس کی آنکھوں میں ہمدردی تھی مگر وہ چپ رہا۔ زویا کو لگا جیسے اس کا خاموش رہنا مزید درد دے رہا ہو۔ کیا سوچ رہے ہو کہ میں لالچی ہوں جو کسی کے دیے جوتوں پر خوش ہو گئی؟ نہیں صاحب، میں مجبور ہوں، غریب ہوں مگر اپنی عزت کا سودا نہیں کرتی، اور میرے والد نے میری جم کر بے عزتی کی ہے، مجھ پر بدچلنی کا الزام بھی لگا دیا ہے۔ یہ کہہ کر زویا نے آنکھیں پونچھی مگر تب تک نوجوان اٹھ چکا تھا، کچھ کہے بغیر خاموشی سے درگاہ کے صحن سے باہر چلا گیا۔ زویا کا دل بے چین ہو گیا، دل میں تڑپ اٹھی کہ مجھے یوں تلخ باتیں نہیں کرنی چاہیے تھی، اس نے تو صرف میرا درد سمجھا تھا۔ اب زویا کی نظریں درگاہ کے دروازے پر لگی تھی، شاید وہ پلٹے، شاید وہ واپس آئے اور زویا معافی مانگ لے، مگر دروازہ ویران رہا، اور زویا کو پہلی بار کسی اجنبی کے چلے جانے کا ایسا دکھ محسوس ہوا جیسے بچپن میں ماں بچھڑ گئی تھی۔ زویا کی آنکھوں سے پھر سے آنسو بہنے لگے، دل میں ایک خالی پن سا محسوس ہونے لگا، جیسے اس کو سنبھالنے والا ایک ہاتھ بھی وہ خود کھو بیٹھی ہو۔ کافی دن بیت گئے، زویا کو اس نوجوان کا پھر درگاہ پر نہ آنا بہت کھلنے لگا تھا، دل میں ایک عجیب سی اداسی گھر کر گئی تھی۔ روز درگاہ جاتی، دعا مانگتی، دیے بیچتی اور بار بار نظریں دروازے کی طرف اٹھ جاتی، لیکن وہ سفید لباس والا خوبرو نوجوان کہیں نظر نہیں آتا تھا۔ اس کی آنکھیں اسے ڈھونڈتی تھی مگر زبان خاموش تھی۔ ایک دن جب شام کا وقت تھا، آسمان پر سرخی پھیل رہی تھی، درگاہ پر معمول سے کم لوگ تھے۔ زویا اپنا سامان سمیٹنے لگی، دل میں ایک عجیب سا بوجھ تھا جیسے کچھ ہونے والا ہو۔ تبھی اچانک ایک ٹھنڈی سی ہوا کا جھونکا آیا، اور اس ہوا کے ساتھ وہی مانوس خوشبو جو ہمیشہ اس نوجوان کے قریب آنے پر محسوس ہوتی تھی۔ زویا کے قدم رک گئے، دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس نے آہستہ آہستہ پلٹ کر دیکھا تو وہی نوجوان اس کے سامنے کھڑا تھا، سفید لباس میں، جیسے کبھی گیا ہی نہ ہو، مگر اس بار اس کی آنکھوں میں پہلے جیسی نرمی کے بجائے گہری سنجیدگی تھی۔ زویا حیرت سے اسے دیکھتی رہی، پھر جیسے اس کے لبوں پر خود بخود سوال آ گیا، آپ کہاں تھے؟ اتنے دن کیوں نہیں آئے؟ نوجوان نے دھیمی مگر بھاری آواز میں کہا، زویا آج تمہیں وہ بات بتانے آیا ہوں جو شاید تم سن کر ڈر جاؤ گی، یا شاید مجھ سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جاؤ گی۔ زویا کا دل جیسے سینے میں دھڑکنا بھول گیا ہو، وہ پلکیں جھپکائے بغیر اس کی بات سن رہی تھی۔ نوجوان نے آسمان کی طرف دیکھا، پھر آہستگی سے بولا، زویا، میں انسان نہیں ہوں، میں اس دنیا کا نہیں ہوں، میں اس مٹی کا نہیں جس پر تم دن رات دیے بناتی ہو، میں ایک جن ہوں، جن زادہ۔ زویا کے ہاتھ سے ایک دیا چھوٹ کر زمین پر گرا اور ٹوٹ گیا۔ اس کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھیل گئیں۔ کیا؟ اس کے لب کپ کپائے۔ آپ جن ہیں؟ نوجوان نے اداس مسکراہٹ سے سر جھکا لیا۔ ہاں زویا، میں جن ہوں، اسی درگاہ کے سائے میں رہنے والا جن زادہ، جو صدیوں سے اس درگاہ کی حفاظت پر مامور ہے، مگر پہلی بار کسی انسان کی آنکھوں میں وہ درد دیکھا جو میرے دل میں ہے۔ زویا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مگر آپ نے یہ سب مجھ سے کیوں چھپایا؟ میرے قریب کیوں آتے رہے؟ اور وہ جوتے، وہ سب؟ نوجوان نے آگے بڑھ کر نرمی سے کہا، زویا تمہیں دیکھ کر دل کو سکون ملتا تھا، تمہارے صبر اور تکلیف نے مجھے بدل دیا، تمہارے دکھ دیکھ کر میں بے بس ہو جاتا تھا، جوتے لانے کی جرت کی کیونکہ تمہاری زخمی ایڑیاں دیکھ کر میرا دل رو پڑا تھا۔ زویا کی سانس پھولنے لگی، وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اس دل میں جو اپنائیت جاگی تھی وہ اب خوف میں کیوں بدل رہی تھی۔ تو کیا تم میرے آس پاس رہتے ہو، میرے پیچھے آتے ہو؟ زویا نے کانپتی آواز میں پوچھا۔ نوجوان نے آہستگی سے سر ہلایا۔ نہیں زویا، میں کبھی تمہاری عزت کے خلاف نہیں گیا، میں بس دور سے دیکھتا رہا، تمہاری حفاظت کرتا رہا۔ جب تمہارے باپ نے تمہیں مارا، میرا دل چاہا زمین پھاڑ دوں اس کے نیچے، مگر تمہارے صبر کی وجہ سے رکا رہا۔ زویا کی آنکھوں سے بہتے آنسو اب تھمنے لگے، دل میں عجیب کشمکش تھی،
خوف، حیرت اور ایک انجانے تعلق کی شدت جو اب تک انجان رہی تھی۔ پھر اب کیوں آئے ہو؟ زویا نے دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھا۔ نوجوان نے گہری سانس لی۔ زویا، تمہاری تکلیف برداشت نہیں ہوتی۔ میں چاہتا ہوں تمہاری مدد کروں، چاہے تم مجھے قبول کرو یا نہیں۔ میں تمہیں اس زندگی کے ظلم سے نکالوں گا، مگر سچ چھپانا گناہ ہے، اسی لیے آج تمہارے سامنے اپنا اصل ظاہر کر دیا۔ زویا خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ اس کے دل میں طوفان تھا۔ وہ جن ہونے کے باوجود اس نوجوان کی محبت اور خلوص کو محسوس کر رہی تھی۔ پھر اس نے ہلکے لہجے میں کہا، مجھے وقت دو، مجھے سمجھنے دو سب کچھ، یہ سب آسان نہیں ہے۔ نوجوان نے نرمی سے سر ہلایا۔ جتنا وقت چاہو لو، میں کہیں نہیں جاؤں گا، بس اتنا جان لو، جب تک میں ہوں تم پر کوئی آنچ نہیں آ سکتی۔ زویا کی آنکھوں میں حیرانی اور نرم سی چمک تھی۔ ایک جنزادے کی محبت کا بوجھ اس کے دل پر عات ہو گیا تھا، مگر وہ بوجھ اسے عجیب طرح کا سہارا بھی دینے لگا تھا۔ درگاہ کی خاموش فضاؤں میں صرف ان دونوں کے دلوں کی دھڑکن گونج رہی تھی، اور شاید ایک انکہی کہانی نے اپنی پہلی شکل لے لی تھی۔ زویا خاموشی سے اس جنزادے کو دیکھ رہی تھی، آنکھوں میں خوف، حیرت اور کچھ انجانی سی اپنائیت۔ اس کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب تھی، جیسے وہ سننا تو چاہتی ہو مگر سننے کی ہمت نہ ہو۔ تبھی وہ نوجوان جو اپنا اصل بتا چکا تھا آہستہ آہستہ اپنی کہانی سنانے لگا۔ وہ بولا، زویا، تم جانتی ہو میں کوئی عام جن نہیں ہوں، میں جنات کی اس نسل سے ہوں جو انسانوں سے دور صدیوں پرانے قلعوں اور سنسان وادیوں میں رہتے ہیں۔ ہماری دنیا الگ ہے، ہمارے اصول، ہمارے رواج الگ ہیں، مگر زویا میرا دل کبھی ان اصولوں میں نہ لگا۔ وہ پل بھر کو رکا جیسے الفاظ ڈھونڈ رہا ہو، پھر بولا، میرا باپ جنات کے قبیلے کا سردار تھا، بہت سخت دل اور ظالم۔ اس نے کبھی انسانوں سے رشتہ رکھنے کی اجازت نہ دی۔ ہم بچپن سے سنتے آئے تھے کہ انسان فریب کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں اور ہماری دنیا کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ لیکن زویا، میں ان سب باتوں کو اس وقت بھول گیا جب پہلی بار تمہیں اس درگاہ کے صحن میں دیکھا۔ زویا کی سانسیں رکنے لگی، وہ حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ مجھے؟ وہ بے اختیار بولی۔ وہ مسکرا کر بولا، ہاں زویا، جس دن تم اپنی ماں کی وفات کے بعد پہلی بار دیے بیچنے آئی تھی، تمہارے آنسو اس دیے کی لو میں بھیگ رہے تھے، تمہارے ہاتھ کانپ رہے تھے اور آنکھوں میں اتنا درد تھا کہ میرا دل بے اختیار ہو گیا۔ زویا کے لبوں پر کپکپاہٹ آ گئی۔ اس دن کی یاد آج بھی اس کے دل میں زخم کی طرح موجود تھی۔ وہ نوجوان آہستہ سے کہنے لگا، میں اس دن درگاہ کی دیواروں پر بیٹھا تھا، میں دعا کرنے آیا تھا، مگر تمہیں دیکھ کر دل کسی اور ہی راہ پر چل نکلا۔ میں نے تمہارے پیچھے جانا شروع کیا، مگر صرف تمہاری حفاظت کے لیے زویا۔ قسم کھا کر کہتا ہوں، کبھی تمہیں نقصان پہنچانے کا سوچا تک نہیں۔ زویا کی آنکھوں میں نمی آ گئی، دل کا بوجھ کچھ ہلکا سا محسوس ہوا۔ جنزاد نے کہا، تمہارے باپ کے ظلم دیکھے تو دل جل اٹھا، مگر تمہاری دعا، تمہارا صبر دیکھ کر خاموش رہا۔ سوچا اللہ کے بندے کی آزمائش میں مداخلت نہ کروں، لیکن جب تمہاری ایڑیاں زخمی دیکھی، جب تمہاری آنکھوں میں بھوک دیکھی تو مجھ سے رہا نہ گیا، اسی لیے جوتے لایا، اور اس دن تم نے جو غصہ کیا وہ میری محبت کا صلہ تھا۔ زویا کا دل دکھ سے بھر گیا۔ تو کیا تم صرف ترس کھا کر آئے ہو میرے پاس؟ وہ دھیمی آواز میں بولی۔ نوجوان جلدی سے بولا، نہیں زویا، ہرگز نہیں۔ تمہاری معصومیت، تمہارا صبر، تمہاری خوبصورتی، نہیں، تمہاری روح کی خوبصورتی نے مجھے اپنی طرف کھینچا۔ وہ پھر تھوڑا رکا اور گہری سانس لے کر کہنے لگا، اور اب زویا، میرا قبیلہ مجھ سے ناراض ہے۔ وہ کہتے ہیں میں انسانوں کے قریب ہو گیا ہوں، میں ان کے اصول توڑ رہا ہوں۔ اگر وہ جان جائیں کہ میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں تو شاید مجھے ختم کر دیں یا تمہیں نقصان پہنچائیں۔ زویا کی آنکھیں حیرت اور ڈر سے پھیل گئیں۔ نقصان؟ مجھے؟ وہ آہستہ سے بولا، ہاں زویا، اسی لیے میں نے آج تمہیں سچ بتا دیا، تاکہ اگر تم چاہو تو میں تمہاری زندگی سے چلا جاؤں، یا اگر تم مجھے قبول کرو تو میں تمہیں اپنی حفاظت میں لے آؤں، مگر یہ راستہ آسان نہیں ہوگا۔ زویا کی پلکوں پر آنسو لرزنے لگے۔ وہ کچھ دیر خاموش رہی، پھر ہلکی سی آواز میں بولی، تم نے اتنا سب کچھ میرے لیے برداشت کیا، تو کیا میں اتنا بھی نہیں سہ سکتی؟ نوجوان نے چونک کر اسے دیکھا۔ زویا کے چہرے پر ایک عجیب سی مضبوطی تھی۔ لیکن زویا نے سر جھکاتے ہوئے کہا، یہ راستہ آسان نہیں، اور میں کمزور لڑکی ہوں، نہ جانے میرے نصیب میں اور کتنے طوفان ہیں۔ نوجوان نے آگے بڑھ کر کہا،
اگر تم ہاں کرو تو میں ان سب طوفانوں کے سامنے دیوار بن جاؤں گا زویا۔ زویا نے ایک لمحے کو آسمان کی طرف دیکھا۔ درگاہ کے چراغ کی روشنی اس کے آنسوؤں میں چمک رہی تھی۔ مجھے وقت دو، میں سب کچھ سمجھنا چاہتی ہوں۔ نوجوان مسکرا کر بولا، جتنا چاہو وقت لے لو زویا، میں یہی ہوں، تمہارے قریب، تمہاری دعاؤں کا پہرا دینے کے لیے۔ اب زویا کی زندگی میں ایک ایسا راز کھل چکا تھا جو اسے ایک نئی دنیا کے در پر لا کر کھڑا کر گیا تھا۔ زویا نے جب اپنے دل کی تمام الجھنیں، اپنے ڈر اور باپ کی عزت کا خیال اس جنزادے کے سامنے رکھا تو وہ خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی گہرائی تھی، جیسے وہ ہر دکھ کو پڑھ سکتا ہو۔ زویا کی بات مکمل ہوتے ہی وہ تھوڑا سا مسکرایا، جیسے زویا کی پریشانی اسے پہلے سے ہی معلوم ہو۔ پھر وہ دھیرے سے گویا ہوا، زویا میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو کیسے راضی کیا جاتا ہے جو بیٹیوں کے دکھ کو نہیں دیکھ سکتے مگر پیسہ دیکھتے ہی سب بھول جاتے ہیں۔ میں تمہارے باپ سے تمہارا ہاتھ مانگوں گا، اور اگر اس نے انکار کیا تو میں اتنی بھاری رقم پیش کروں گا کہ وہ خود تمہیں رخصت کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ زویا نے حیرانی سے جنزادے کی طرف دیکھا، جیسے اس کی بات سن کر وہ مزید الجھ گئی ہو۔ مگر ایسے تو میں باپ کے نزدیک بک جاؤں گی۔ وہ تو ہمیشہ کہتا ہے کہ بیٹی بوجھ ہے، پھر وہ سمجھے گا کہ میں نے خود اپنا سودا کیا ہے، میری کوئی عزت نہیں رہے گی۔ یہ کہہ کر زویا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ اپنے ہاتھ کی انگلیوں سے اپنے پلو کو مروڑنے لگی۔ اس جنزادے نے بڑی شفقت سے زویا کی طرف دیکھا اور نرمی سے بولا، نہیں زویا، تمہاری عزت میری پہلی ترجیح ہے۔ میں چاہوں تو بغیر پوچھے تمہیں یہاں سے لے جاؤں، مگر میں تمہیں وہ عزت دوں گا جو تمہارے باپ نے کبھی نہ دی۔ میں دنیا کے سامنے تمہیں عزت کے ساتھ رخصت کر کے لے کر جاؤں گا، تمہاری ماں کا خواب پورا کروں گا، تمہاری بہن مریم کو بھی وہ پیار دوں گا جو اس کے باپ کا فرض ہے۔ زویا کا دل ایک لمحے کو نرم پڑا، مگر پھر فوراً وہ بولی، لیکن اگر میرے باپ نے انکار کر دیا تو؟ اگر اس نے پیسے لینے سے بھی انکار کر دیا؟ جنزادے نے مسکرا کر کہا، میں اسے مجبور نہیں کروں گا، مگر میں اس کی ضرورتوں کو اتنا پورا کروں گا کہ وہ خود مجبور ہو جائے۔ میں اس کے اندر کے لالچ کو جانتا ہوں، وہ تمہاری محبت میں نہیں، دولت کے آگے جھکے گا۔ زویا کی آنکھوں میں نمی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کیسی دنیا ہے جہاں باپ بیٹی کے لیے نہیں، پیسے کے لیے فیصلہ کرتا ہے۔ مگر اگر باپ نے مجھے ایک سودے کی طرح بیچ دیا تو؟ زویا کی آواز لرز رہی تھی۔ جنزادے نے اس کے قریب ہو کر کہا، نہیں زویا، تم سودا نہیں ہو، تم میرے دل کی ملکہ ہو۔ میں چاہتا ہوں تم اپنے باپ کے گھر سے عزت کے ساتھ نکلو، تاکہ کل دنیا کے سامنے تمہاری بہن کا سر جھکنے نہ پائے۔ میں اس کے لیے لڑوں گا، تمہارے لیے لڑوں گا، اور اگر تم کہو تو تمہارے باپ سے بات کرنے سے پہلے میں تمہیں اس سب سے بچا کر لے جاؤں۔ زویا کی آنکھوں میں پہلی بار امید کی چمک آئی، مگر دل میں خوف اب بھی زندہ تھا۔ اگر دنیا نے مجھے طعنہ دیا، اگر لوگوں نے کہا کہ جنزادے سے شادی کی ہے تو؟ جنزادہ گہری سانس لے کر بولا، دنیا ہمیشہ بولے گی زویا، مگر تمہیں دیکھنا ہوگا۔ وہ شخص جو تمہارے دل کا دکھ سمجھے، جو تمہیں اور مریم کو عزت دے، کیا وہ بہتر نہیں؟ زویا نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ اس کی سوچوں کا طوفان اب بھی جاری تھا، مگر دل میں ایک نیا چراغ جلنے لگا تھا۔ اگر وہ واقعی سچا ہے، اگر وہ میری عزت بچا سکتا ہے، تو شاید یہ رشتہ میرے لیے نجات کا راستہ ہو۔ زویا کے دل میں اب بھی طوفان برپا تھا۔ وہ خاموشی سے سر جھکائے بیٹھی رہی اور جنزادے کی باتوں کو سوچتی رہی۔ ایک طرف باپ کا خوف، دوسری طرف زمانے کی باتیں، اور تیسری طرف اپنی اور مریم کی زندگی کا سوال۔ رات کو جب وہ گھر واپس آئی تو مریم اس کے چہرے کو دیکھ کر بولی، آپ کی طبیعت ٹھیک ہے باجی؟ آپ کچھ پریشان لگ رہی ہو۔ زویا نے جلدی سے مصنوعی مسکراہٹ سجائی اور کہا، نہیں مریم، بس تھکن ہو گئی ہے۔ مگر دل میں ہچکولے کھاتے سوالات اسے سونے نہیں دے رہے تھے۔ رات کو کمرے کے ایک کونے میں بیٹھی ماں کی پرانی چادر اوڑھے وہ دیر تک سوچتی رہی۔ ماں کے گزر جانے کے بعد اس نے خود ہی اپنے آپ کو سنبھالا تھا۔ اب وہ خود کیسے اتنا بڑا فیصلہ کرے؟ اگر بابا نے مجھے طعنہ دیا کہ بیٹی نے باپ کا سر جھکا دیا، اگر وہ سب کے سامنے مجھے رسوا کرے تو کیا ہوگا؟ لیکن پھر مریم کا معصوم چہرہ آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ کیا مریم بھی ساری زندگی یوں ہی ذلیل ہوتی رہے گی؟ اس کا دل بھر آیا۔ دوسری طرف جنزادے کی باتیں اس کے ذہن میں گونجنے لگی۔ تم سودا نہیں ہو، تم میرے دل کی ملکہ ہو۔ میں چاہوں تو لے جاؤں، مگر چاہتا ہوں تمہیں عزت کے ساتھ رخصت کروں۔ یہ الفاظ زویا کے دل کے نرم کونوں کو چھونے لگے۔ آخر وہ فیصلہ کر بیٹھی
کہ کل جنزادے سے صاف صاف بات کرے گی۔ اگر وہ واقعی سچا ہے تو وہ میرا بوجھ اٹھائے گا، اور اگر جھوٹا ہے تو میں اس کا راستہ روک دوں گی۔ اگلے دن وہ درگاہ پہنچی تو وہ نوجوان وہاں موجود تھا، ہمیشہ کی طرح خاموش، آنکھیں بند کیے دعا میں مصروف۔ زویا دھڑکتے دل کے ساتھ اس کے قریب جا کر بیٹھ گئی۔ جنزادے نے آنکھیں کھولی اور مسکرا کر زویا کو دیکھا۔ آئیے زویا جی، میں جانتا تھا آپ آئیں گی۔ آپ کے دل میں سوالوں کا طوفان ہے نا؟ زویا نے گہری سانس لی اور کہا، ہاں، مجھے بات کرنی ہے تم سے۔ میں نے رات بھر سوچا، میں اپنی بہن کے لیے، اپنی عزت کے لیے کچھ بھی برداشت کر سکتی ہوں، مگر ایک بات بتاؤ، کیا واقعی تم مجھے عزت دو گے لوگوں کے سامنے، میری بہن کو بھی؟ جنزادے نے نرمی سے کہا، زویا میں جنزاد ہوں، مگر تمہاری دنیا کے آدمیوں سے زیادہ انسانیت رکھتا ہوں۔ میں جانتا ہوں تم نے جو سہا ہے وہ کوئی نہیں سمجھ سکتا، لیکن میں چاہتا ہوں تمہیں عزت کی زندگی دوں جس میں کوئی تم پر انگلی نہ اٹھائے۔ میں تمہارے باپ کے سامنے آ کر تمہارا رشتہ مانگوں گا، اور اگر اس نے انکار کیا تب بھی تمہیں اس گھر کے ظلم سے نکال لوں گا، مگر پہلے عزت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا۔ زویا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اگر میرے باپ نے انکار کر دیا؟ جنزادہ سنجیدہ ہوا، اس کی آنکھوں میں ایک چمک آئی، تو میں اس کی غربت کو اتنا بھر دوں گا کہ وہ خود تمہیں رخصت کرے۔ زویا یاد رکھو، کچھ لوگ پیار سے نہیں مانتے، دنیاوی طاقتوں سے مانتے ہیں۔ زویا نے آہستہ سے کہا، مجھے ڈر لگتا ہے، لوگ کیا کہیں گے؟ جنزادے نے نرمی سے زویا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، دنیا کچھ نہ کچھ کہے گی ہی زویا، مگر میں تمہیں وہ طاقت دوں گا کہ تمہیں کوئی تانا نہ دے سکے، اور اگر کوئی دے بھی دے تو میں سامنے آ جاؤں گا۔ زویا اب بھی خاموش تھی، اس کے دل میں ایک جنگ جاری تھی۔ میں اپنے باپ کو کیسے چھوڑ دوں؟ وہ برا ہے مگر میرا باپ ہے، مریم کو کیا بتاؤں؟ یہ سوچ کر اس نے کہا، کیا تم مجھے وقت دو گے سوچنے کا؟ جنزادے نے مسکراتے ہوئے کہا، جتنا چاہو زویا، لیکن یاد رکھو، جو دن تم نے دکھوں میں گزارے ہیں وہ میں کبھی نہیں چاہوں گا دوبارہ لوٹیں۔ زویا نے ایک لمبی سانس لی، آنکھیں بند کیں اور دل میں دعا مانگی، یا اللہ مجھے صحیح فیصلہ کرنے کی ہمت دے۔ رات کا وقت تھا، زویا اپنے پھٹے پرانے بستر پر لیٹی چھت کو دیکھ رہی تھی، آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہہ رہے تھے، دل میں اتنا بڑا فیصلہ لینے کی ہمت نہیں تھی۔ مریم اس کے پاس آ کر لیٹ گئی اور زویا کے بازو سے لپٹ گئی۔ باجی، آپ اتنی چپ کیوں ہیں؟ مریم کی آواز میں معصومیت تھی، وہ محض 13 سال کی تھی۔ زویا نے اس کے ماتھے کو چوما اور دل میں سوچنے لگی، کیا میں اپنے خوابوں کی قربانی دے دوں، اپنی عزت کا سودا کروں، یا مریم کے بہتر مستقبل کے لیے سب سہ جاؤں؟ صبح ہوتے ہی باپ نے زویا کو بلایا، جو کل رات سے اس پیسے کی بیگ کو گھور رہا تھا۔ سنو لڑکی، اس نے کرخت آواز میں کہا، سوچ لیا ہے میں نے، تمہاری قسمت سنورنے والی ہے۔ وہ لڑکا پیسے والا ہے، ہمیں کبھی بھوکا نہیں سونا پڑے گا۔ تم تو میرے لیے سونے کے انڈے دینے والی چڑیا ثابت ہوئی، میں تو تمہیں فالتو چیز سمجھتا تھا۔ زویا نے دھڑکتے دل سے پوچھا، ابا آپ کو اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا، وہ انسان نہیں ہے۔ باپ ہنسا، مجھے اس کے انسان ہونے یا نہ ہونے سے کیا، مجھے تو پیسوں سے غرض ہے۔ اگر تم نے انکار کیا تو جانتی ہو نا انجام، ہڈیوں کو گوشت سے الگ کر دوں گا، سمجھی تم؟ زویا کی آنکھوں کے سامنے اپنے باپ کی مار، گالیاں اور مریم کا سہما چہرہ گھوم گیا، اس کا سر جھک گیا۔ ٹھیک ہے ابا، جیسے آپ چاہیں۔ باپ مطمئن ہو گیا اور جنزادے کو پیغام بھیجوا دیا، آ جاؤ لڑکی راضی ہے، نکاح کی تیاری کرو۔ 2 دن بعد درگاہ کے صحن میں جہاں ہمیشہ زویا دیے بیچا کرتی تھی، آج نکاح کا انتظام ہو رہا تھا۔ زویا دلہن بنی، سرخ جوڑا پہنے، آنکھوں میں اداسی لیے بیٹھی تھی۔ اس کے دل میں طوفان برپا تھا، ماں کی قبر یاد آ رہی تھی، ماں کی باتیں، دعائیں۔ مریم اس کے پاس بیٹھی تھی، بار بار اس کا ہاتھ پکڑتی اور معصومیت سے پوچھتی، باجی آپ خوش ہو نا؟ زویا کے دل سے آہ نکلی، کیسے بتاؤں مریم، خوشی اور مجبوری کا فرق تم ابھی نہیں سمجھو گی۔ اتنے میں جنزادہ، جو اب خوبصورت انسان کے روپ میں تھا، درگاہ میں داخل ہوا۔ سفید شلوار قمیض، ہلکی سی مسکراہٹ، مگر آنکھوں میں سنجیدگی۔ مولوی صاحب آ گئے۔ باپ بھی وہی تھا، جو سب کے سامنے بناوٹی خوش تھا، مگر دل میں صرف پیسے کی گنتی کر رہا تھا۔ مولوی صاحب نے نکاح شروع کیا۔ زویا بنت محمود، کیا تمہیں احمر ولد ادریس اپنے نکاح میں قبول ہے؟ زویا کے جسم میں کپ کپی تاری تھی، آواز نکلنا مشکل۔ مریم نے اس کا ہاتھ دبایا، باجی
کہہ دو نا ہاں۔ زویا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ ماں کا چہرہ آنکھوں کے سامنے آیا، پھر مریم کا معصوم چہرہ، باپ کی سختی، غربت، دنیا کی رسوائیاں، سب نے اس کے ہونٹوں پر وہ لفظ لا دیا، قبول ہے۔ مولوی صاحب نے 3 بار پوچھا اور ہر بار زویا کے لرزتے ہونٹوں سے وہی جواب آیا، قبول ہے۔ احمد نے بھی مضبوط آواز میں قبول کیا۔ نکاح مکمل ہوا، سب نے مبارکباد دی، مگر زویا کے دل پر جیسے بوجھ بڑھ گیا ہو۔ بعد میں احمد زویا کے قریب آیا، دھیمی آواز میں بولا، زویا اب تم میری ہو، ڈرو مت، میں تمہیں اس جہنم سے نکال لایا ہوں۔ زویا نے لرزتی آواز میں کہا، میری مریم؟ احمد مسکرایا، مریم بھی ہمارے ساتھ ہوگی، وہ جہاں جائے گی تمہارے ساتھ جائے گی۔ زویا کے دل کو کچھ سکون ملا، مگر پھر ایک سوال دل میں ابھرا، کیا میں ایک جن ذات کے ساتھ زندگی گزار سکوں گی؟ کیا وہ مجھے خوش رکھ پائے گا؟ احمد جیسے اس کے دل کی بات سن رہا ہو، آہستہ سے بولا، محبت کسی ذات، کسی جسم کی محتاج نہیں ہوتی زویا، تم بس بھروسہ کرنا سیکھو۔ زویا نے ایک نظر احمد کو دیکھا جو واقعی انسانوں جیسا لگ رہا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک الگ ہی جہان چھپا تھا، کہیں خوف، کہیں تحفظ، کہیں محبت۔ شام کو احمد اسے اپنے ساتھ لے گیا اور زویا کے لیے ایک نیا سفر شروع ہو گیا، غربت کے اندھیروں سے نکل کر ایک انجان مگر شاید بہتر دنیا کی طرف۔ زویا کی زندگی میں جیسے سب کچھ اچانک بدل گیا تھا۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ایک دن وہ اس دنیا سے نکل کر کسی ایسی جگہ قدم رکھے گی جو انسانوں کی دنیا سے بالکل مختلف ہوگی۔ شادی کے دوسرے دن جب احمد زویا کو لینے آیا تو وہ خاموشی سے چل پڑی۔ احمد نے اس کا ہاتھ تھاما تو زویا کے وجود میں ایک عجیب سی لہر دوڑ گئی، نہ وہ ڈری ہوئی تھی نہ خوش تھی، بس ایک انجان سی کیفیت۔ زویا اب تم کبھی اس تکلیف بھری دنیا میں واپس نہیں جاؤ گی، آؤ میں تمہیں اپنی دنیا دکھاؤں۔ احمد نے نرمی سے کہا۔ زویا نے حیرت سے دیکھا، کیسی دنیا؟ احمد نے مسکرا کر اس کے ہاتھ پر اپنا دوسرا ہاتھ رکھا اور آہستہ سے کچھ پڑھا۔ اچانک فضا بدل گئی، ہوا میں خوشبو سی پھیل گئی، ایسا لگ رہا تھا جیسے آسمان کے رنگ بھی بدل گئے ہوں۔ آنکھیں بند کرو زویا، اور ڈرنا نہیں۔ زویا نے کانپتے دل سے آنکھیں بند کی۔ چند لمحوں میں جب اس نے آنکھیں کھولیں تو وہ دنگ رہ گئی۔ سامنے ایک شاندار جگمگاتی بستی تھی، محل جیسے اونچے اونچے گھروں کے گنبد سنہرے رنگ میں چمک رہے تھے۔ دیواریں قیمتی پتھروں سے جڑی تھیں جن پر خوبصورت نقش و نگار بنے تھے۔ ہر طرف رنگ برنگے پھول، خوشبوئیں اور صاف شفاف جھیلیں۔ ہوا میں موتیوں جیسے ذرات تیر رہے تھے، جیسے سب کچھ خواب ہو۔ یہ کہاں ہیں ہم؟ زویا کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ یہ میری ریاست ہے زویا، جنوں کی دنیا، یہاں کا بادشاہ میں ہوں اور اب تم میری رانی ہو۔ احمد نے دھیرے سے کہا۔ زویا کا دل دھک دھک کرنے لگا، وہ کانپتے لہجے میں بولی، یہ سب سچ ہے؟ تم بادشاہ ہو؟ احمد ہنسنے لگا۔ ہاں زویا، میری دنیا میں تمہارا ہر خواب پورا ہوگا، تم جو مانگو گی وہ ملے گا، اب تمہاری آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں آئیں گے۔ زویا کی آنکھیں بھر آئیں۔ کاش ماں زندہ ہوتی تو یہ سب دیکھتی، وہ بھی کتنے خواب دیکھتی تھی میرے لیے۔ احمد نے اس کے آنسو اپنے ہاتھ سے صاف کیے۔ اب میں تمہارا سب کچھ ہوں زویا، تمہارے ہر درد کی دوا، تمہاری ہر خواہش کا رازدان۔ پھر وہ اسے محل کی طرف لے گیا۔ محل کا دروازہ دیکھ کر زویا حیرت زدہ رہ گئی۔ بڑے بڑے نیلم، زمرد اور یاقوت جڑے ہوئے تھے۔ دروازہ کھلتے ہی جیسے خوشبوؤں اور روشنیوں کا طوفان امڈ آیا۔ اندر فرش ریشم سے بھی نرم تھا، دیواروں پر چلتی تصویریں تھیں، ایسی تصویریں جو خود بخود بدلتی تھیں، کبھی جھیلیں، کبھی باغات، کبھی سنہری محل کے عکس۔ احمد نے زویا کو ایک بڑے ہال میں لے جا کر کہا، یہ سب اب تمہارا ہے، اور تمہیں یہاں مریم کے لیے بھی ایک الگ شاندار محل ملے گا تاکہ وہ بھی شہزادیوں جیسی زندگی گزارے۔ زویا نے بے یقینی سے پوچھا، مریم بھی یہاں آ جائے گی؟ ہاں زویا، تمہارے بغیر اس کا بھی وہاں دل نہیں لگے گا، میں اسے خود لے آؤں گا۔ زویا کے چہرے پر پہلی بار سکون آیا۔ پھر احمد نے اس کے لیے ایک الگ کمرہ دکھایا، کمرہ جو کسی خواب سے کم نہ تھا۔ چھت پر جھومر ایسے جیسے ستارے زمین پر اتر آئے ہوں، بیڈ پر نرم گلابی ریشم کی چادریں، دیواروں پر خوبصورت سنہری نقش و نگار۔ یہ سب میرے لیے؟ زویا کی آواز جیسے گم ہو گئی۔ احمد اس کے قریب آ کر بولا، ہاں زویا، کیونکہ اب تم صرف زویا نہیں، جنوں کی ملکہ ہو۔ زویا کی پلکوں پر نمی اب بھی تھی، مگر دل میں کہیں ایک اطمینان بھی تھا
کہ شاید اب وہ اذیت بھری زندگی پیچھے رہ گئی ہے۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔